السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ویورس، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بیان کیا تھا، واقعات میں آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ زمزم کی کھدائی کرو۔ اس کھدائی کے دوران ان کو بہت ساری ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو قریش مکہ، انہوں نے کھدائی کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بتوں کی جگہ ہے، یہاں پر آپ کھدائی نہیں کر سکتے۔ کسی طریقے سے ان کو راضی کیا اور یہ رکاوٹ تو ان کی دور ہوئی۔ اب جب دوبارہ سے کھدائی شروع کی تو اس میں سے بہت سارا مال و متاع نکلا۔ اب اس پہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب ان کو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ یہ مال و متاع، اس پہ ہمارا بھی حق ہے۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیروں کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ تو تیروں کے ذریعے جب فیصلہ کیا گیا تو سونا جو تھا وہ کعبہ کے نام نکلا، اور تلواریں، زیریں اور جو باقی چیزیں تھیں حضرت عبد المطلب کے نام نکلی، اور قریش مکہ کے نام پھر کچھ نہ نکلا، اور یوں فیصلہ اللہ پاک نے کر دیا۔ اب چونکہ بہت ساری ہرڈلز کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک منت بھی مانی تھی کہ اے اللہ پاک، اگر یہ زمزم کی کھدائی والا کام مکمل ہو گیا تو میں اپنے ایک بیٹے کو آپ کے نام پر قربان کروں گا۔ اب جب کہ زمزم کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا تو اس وقت ایک دفعہ حضرت عبد المطلب سو رہے تھے، تو ان کو رات کو خواب میں ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنی منت پوری کریں۔ اب یہ خواب ان کو اس وقت آیا جب وہ اپنی منت بالکل بھول چکے تھے۔ ویورز، پہلے دن جو خواب آیا اس میں ان کو حکم دیا گیا کہ منت پوری کرو۔ تو اس وقت انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور غریبوں کو کھلا دیا۔ رات کو پھر سوئے، پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی چیز، پھر انہوں نے ایک بیل ذبح کیا اور غریبوں کو کھلا دیا۔ نیکسٹ ڈے پھر وہی خواب آیا اور حکم دیا گیا کہ اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ پھر انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور غریبوں کو کھلا دیا۔ اب رات کو جب سوئے تو پھر وہی خواب آیا اور کہا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب کی دفعہ انہوں نے پوچھا کہ اس سے بڑی چیز کیا، ایسا کیا پیش کروں؟ تو حکم دیا گیا کہ اپنے ایک بیٹے کو پیش کرو، اپنے ایک بیٹے کو قربان کرو۔ تو اس وقت پھر ان کو اپنی منت یاد آئی کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے دوران تو میں نے ایک منت مانی تھی، تو اب یہ کام تو ہو چکا، تو اللہ پاک اس منت کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو اپنی منت اور خواب کے بارے میں بتایا، اور ان سے پوچھا کہ کون ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے گا قربانی کے لیے۔ تو ویورز، تمام بیٹوں کے سر جھک گئے۔ اوبویسلی کون اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے پیش کر سکتا تھا؟ تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ اس وقت سب سے چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بابا جان، مجھے قربان کر دیجئے۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ سے بہت زیادہ پیار تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کرنے کا سوچا۔ قرآن دازی کے ذریعے جب فیصلہ کیا گیا تو بھی نام حضرت عبداللہ کا ہی نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے ایک دل پہ پتھر رکھ کے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور ان کو بازو سے پکڑ کر زمین پہ لٹا دیا، اور چھری جب ان کی گردن پر رکھی تو حضرت عباس سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ان کو بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب اس کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور حضرت عباس جو تھے وہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور اس کھینچا تانی کے دوران حضرت عبداللہ کے چہرے پر بہت ساری خراشیں بھی آ گئیں۔ ویورز، ان خراشوں کے نشان جو تھے وہ ساری زندگی مرتے دم تک ان کے چہرے پر موجود رہے۔ ویورز، پھر کیا ہوا کہ بنو مخزوم کے لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عبد المطلب کو منع کیا اور کہا کہ ایسا انداز نہ اپناؤ، اس طریقے سے مت کرو، اس کی ماں کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟
تو ایسا کرو کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تم اپنے بیٹے کا فدیہ دے دو۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیسے فدیہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھو اور ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھو، تو جو پرچی نکلی پھر اس سے فیصلہ ہو جائے گا۔ پرچی اس طرح لکھی گئی اور جب قرعہ نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ اب انہوں نے پھر کہا کہ 10 اونٹ مزید بڑھا دیے جائیں، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، 20 اونٹ ہوئے اور ایک پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، تو پھر جو تھا قرعہ وہ حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ ویورز، اسی طرح وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے لیکن قرعہ حضرت عبداللہ کے نام کا ہی نکلتا رہا، حتیٰ کہ بات 100 اونٹوں تک جا پہنچی۔ جب پورے 100 اونٹ ہو گئے، اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی ہے اور حضرت عبداللہ کو بخش دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ جو تھے وہ کعبے میں قربان کر دیے اور ان کا گوشت جو تھا وہ ہر خاص و عام کے لیے چھوڑ دیا کہ جو مرضی کھائے، چرند پرند جانور جو بھی تھا، کوئی بھی بھوکا نہ رہا۔ ویورز، حضرت امام ظاہری فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ایک انسان کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ بتایا۔ اس سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک انسان کی جان کی قیمت 10 اونٹ تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کے اس قدم کے بعد تمام عرب میں یہ رواج پھیل گیا اور 100 اونٹوں کی قربانی ہی دینے لگے۔ ویورز، جب بعد میں یہ بات نبی اکرم کے پاس پہنچی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جی ہاں، ایک انسان کی جان کا جو فدیہ ہے وہ 100 اونٹ ہی ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ ویورز، کیسے لگے آپ کو میرے یہ واقعات کا سلسلہ میں اسی طریقے سے جاری رکھوں گی اگر آپ کا رہا ساتھ۔ تو ویورز، جڑے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ، میں بہت اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی، اور جڑے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔